مہدی ادرکنا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں امام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کلمات کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مسلسل امام کے کلمات سے ذہنوں کو معطر کریں، قلوب کو منور کیا جائے، تاکہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہم زیادہ سے زیادہ اہل بیت علیہم السلام اور خدا کے نزدیک ہو سکیں۔ جہاں قرآن کی تلاوت ضروری ہے، یہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، وہیں اہل بیت علیہم السلام کے فرامین کی تلاوت اور ان کو پڑھنا، ان کو سمجھنا، ان میں غور و فکر کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو ایک فرصت کا موقع ہے، یہ ایک اللہ کی جانب سے ہمیں فرصت دی گئی ہے کہ ہم اس میں جتنے اعمال کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ ایک ایک وہ لمحہ کہ جو اچھائی میں گزارا جائے وہ پروردگار عالم کی عبادت میں شمار ہوتا ہے، خاص کر ماہ مبارک رمضان میں تو ایک ایک لمحہ روزے دار کا نیکی میں شمار ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس نیکی کو نور علی نور کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ہر لمحے کو اس طرح سے گزاریں، کہیں قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے، کہیں اہل بیت علیہم السلام کی نورانی کلمات کی تلاوت کے ذریعے سے، تو تاکہ ہمارے رگوں میں، ہماری روح میں، ہمارے ذہن میں ایک نور کی معرفت دوڑے، اور ہمیں ہمارا قلب منور ہو، ہمارا ذہن روشن ہو سکے، اور ہم دنیا میں موجود لوگوں کو اور دنیا میں موجود چیزوں سے اس بات کو الگ کر سکیں، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ چونکہ اہل بیت علیہم السلام نے یہ کہیں نہیں کہا ہے کہ آپ دنیا حاصل مت کرو۔ بالکل، اگر کوئی انسان مالدار ہے تو اسے یہ نہ کہا جائے کہ کہاں سے مالدار ہو گیا، اہل بیت کے شعار کے خلاف ہے کہ اس کے پاس اتنا مال کہاں سے آ گیا، اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ بالکل نہیں، اہل بیت علیہم السلام نے یہ کہا ہے کہ دنیا کے پیچھے دین نہ چھوڑو۔ یہ کہیں نہیں کہا کہ دنیا چھوڑ دو اور صرف دین کی طرف لگ جاؤ، نہیں۔ امام اہل بیت علیہ السلام نے ہمیشہ یہ بتایا ہے کہ دنیا حاصل کرنے کے چکر میں، دنیا حاصل کرنے کے لالچ میں تم دین کو نہ بھلا دو۔ دونوں چیزیں لے کے چلو، دنیا بھی لے کے چلو، دین بھی لے کے چلو۔ دنیا کو ایسے لے کے چلو جیسے دین کہہ رہا ہے، دنیا میں رہو جیسا دین چاہتا ہے، تو پھر اس وقت تمہاری زندگی بہترین ہوگی، خوبصورت ہوگی، اور تم صاحب وقار و عظمت ہو جاؤ گے۔ وَإِلَّا اگر کوئی دین کو چھوڑ کر دنیا کو لے کے چلے گا تو پھر وہی معاملہ ہو جائے گا کہ وہ دنیا کے پیچھے رہ گیا اور دین اس سے دور ہو گیا، تو پھر اس کی فلاح و بہبودی کا کوئی امکان نہیں ہے، اس کی آخرت خراب ہو چکی ہے۔ اگر آخرت سدھارنی ہے، اگر آخرت بہترین کرنی ہے، اگر یہ چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد پروردگار عالم کی بارگاہ میں اور اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں سرخرور رہیں، تو پھر اس دنیا میں اس طرح سے زندگی گزارو جس طرح اہل بیت علیہ السلام چاہتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، تو دنیا کو حاصل کرنا خراب نہیں ہے، بس شرط یہ کہ اہل بیت علیہ السلام کے بتائے ہوئے فرامین کے مطابق حاصل کیا جائے، کیونکہ بہت سارے ایسے موقع ہیں، بہت سارے ایسے افراد ہیں اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے کہ جو مالدار تھے، ان کے پاس بہت مال و دولت تھی، اہل بیت علیہ السلام نے ان کو خاص درجے دیے ہیں، کیونکہ وہ امام اور اہل بیت علیہ السلام کے پاس جب رہتے تھے تو ان کے چاہنے والے جو دوسرے غریب شیعہ تھے اور غریب چاہنے والے تھے، ان کا ساتھ دیتے تھے، ان کی ضروریات کو پورا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے اگر دنیا حاصل کی جا رہی ہے تو بہت خوبصورت ہے، وَإِلَّا تو پھر انسان ضلالت میں چلا جائے گا، گمراہی میں چلا جائے گا۔ آج کی حدیث جو امیر المومنین علیہ السلام کی ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ دیکھو انسان کتنا بڑا بھی ہو جائے، کیسا بھی ہو جائے، امام فرماتے ہیں یبن آدم، اے فرزندان آدم، اذا رأیت ربک سبحانہ یتابع علیک نعمہ، اے فرزندان آدم، اگر تم دیکھو کہ تمہارا پروردگار مسلسل تمہیں نعمتوں پہ نعمتیں دیے جا رہا ہے،
نعمتوں پہ نعمتیں تمہیں دی جا رہی ہیں پروردگار عالم کی جانب سے، وَأَنْتَ تَعْصِيهِ فَاعْذَرْهُ، اور تم گناہوں پہ گناہ کیے جا رہے ہو تو پروردگار عالم سے ڈرو۔ محترم ناظرین کرام، یہی مسئلہ یہی ہے، نعمتوں پہ نعمتیں مل رہی ہیں، انسان دیکھ رہا ہے دنیا کی ہر آسائش اس کے پاس ہے، ہر طرح کا آرام ہے، ہر طرح کا سکون ہے، یہ پروردگار عالم کی نعمت ہے، اس سے استفادہ کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں، دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، مومنین کو فائدہ دیں، جن کے پاس نہیں ہے ان کو فائدہ پہنچائیں۔ امام فرماتے ہیں اگر تم یہ دیکھو کہ تمہارے پاس نعمتوں پہ نعمتیں آ رہی ہیں اور تم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہو، تمہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، تو پھر یہ گویا دنیا کے پیچھے بھاگنا ہو گیا۔ تمہیں نعمتیں تو دے رہا ہے خداوند متعال، تو یہ جو نعمتیں دے رہا ہے پروردگار عالم، یہ تمہیں نعمتیں اس لیے دے رہا ہے تاکہ تم شکر کرو، تاکہ تم شکرانہ ادا کرو، پروردگار عالم کا شکریہ ادا کرو۔ یہ نعمتیں شکریہ ادا کرنے سے بڑھتی ہیں اور شکریہ ادا نہ کرنے سے نعمتیں کم ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے، پروردگار عالم فرما رہا ہے ان شکرتم لازیدنکم وان کفرتم ان عذابی لشدید۔ دیکھو اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا، اور اگر تم میرا کفر کرو گے، انکار کرو گے، تم بغاوت پہ اتر آؤ گے مجھ سے، تو پھر میرا عذاب یاد رکھو بہت سخت عذاب ہے۔ تو امیر المومنین علیہ السلام یہی فرما رہے ہیں کہ دیکھو نعمتیں اگر تمہیں مل رہی ہیں تو ان کا شکرانہ ادا کرو، ان کا شکریہ ادا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے گناہ ان نعمتوں کو سلب کر لیں، ان نعمتوں کو چھین لیں، ان نعمتوں کو ختم کر دیں، کیونکہ گناہ کئی طریقے کے ہوتے ہیں۔ ہمیں نعمتوں پہ نعمتیں تو ملی لیکن ہم نے ان کی اعتنا نہیں کی، پرواہ نہیں کی، ارے یہ ہماری محنت ہے اور ہم نے اتنا سب کچھ کیا ہے، ہم نے دنوں رات دوڑ بھاگ کی ہے، خون پسینے کی کمائی ہے، اس میں اللہ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو تم ایک لقمے کے محتاج ہو جاتے، اگر اللہ نہ چاہتا تو تم ایک لقمہ حاصل نہیں کر سکتے تھے، چہ جائے کہ تمہاری دولت، شان و شوکت، عظمت و عزت۔ تو گناہ بہت ہوتے ہیں، کئی طریقے کے ہوتے ہیں۔ تو انسان کہیں ایسا تو نہیں کہ نعمتیں ملنے کے بعد خدا کو بھول گیا ہے اور خدا سے دور ہو گیا اور اللہ کی بارگاہ سے اتنی دور چلا گیا، اتنی معصیت پہ اتر آیا کہ وہ نعمتیں زوال کی طرف چلی گئیں۔ بس اگر نعمتوں کے ساتھ شکر ہے تو پھر ان نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، لیکن نعمتوں کے ساتھ اگر عصیان پروردگار ہے، اگر پروردگار عالم کی گستاخی ہے، اس کی شان میں گستاخی یا اس کے گناہ انجام دیے جا رہے ہیں، تو پھر ان نعمتوں میں زوال ہوتا چلا جائے گا۔ ہم اور آپ دعائے کمیل پڑھتے ہیں، ہر جمعرات کو پڑھتے ہیں، ہر شب جمعہ پڑھا جاتا ہے۔ کیا پڑھتے ہیں؟ ان میں بہت سارے گناہوں کو گنایا گیا ہے کہ جو نعمتوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ گناہوں کی بہت ساری کیٹیگریز ہیں، بہت ساری قسمیں ہیں۔ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لی الذنوب التی تہتک العصم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم۔ اے پروردگار وہ گناہ بخش جس کی وجہ سے مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں، پروردگارہ وہ گناہ بخش دے کہ جس کی وجہ سے میری دعائیں تجھ تک نہیں پہنچ رہی۔ وَإِلَّا دعا مانگنے کے لیے تو خدا نے کہا ہے، پیغمبر کو حکم دیا ہے، میرے حبیب ان سے کہو ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو وجہ کیا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی؟ وجہ ہے وہ گناہ کہ جو ہماری دعا اور پروردگار کے درمیان میں حائل ہیں۔ امام امیر المومنین یہی تو فرما رہے ہیں دعائے کمیل میں کہ پروردگار وہ گناہ کہ جو ہمارے وہ گناہ بخش دے کہ جن کی وجہ سے ہماری دعائیں تجھ تک نہیں پہنچ رہی، اور اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، پروردگارہ وہ گناہ بھی بخش دے جن کی وجہ سے نعمتیں ختم ہو رہی ہیں، نعمتیں بدل رہی ہیں، نعمتوں میں زوال آ رہا ہے، جن کی وجہ سے نعمتیں ختم ہو رہی ہیں۔ یہ گناہ، اور یہ کون سا گناہ ہے یہ پتہ بھی نہیں چل پاتا انسان کو۔ کبھی جھوٹ ہو سکتا ہے، کبھی مکاری ہو سکتی ہے، کبھی فریب ہو سکتا ہے، کبھی غیبت ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جب بھی جو بھی گناہ ہے پروردگار عالم کا، وہ کوئی نہ کوئی ایک اثر رکھتا ہے۔ ظاہری 2 لمحے کی لذت تو ملتی ہے لیکن وہ دائمی ایسے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے کہ جس عذاب سے سوائے پروردگار عالم کے کوئی نہیں نکال سکتا۔ اگر اس سے بچنا ہے تو پروردگار عالم کی توبہ، پروردگار عالم کی بارگاہ ہم استغفار مسلسل کرتے رہیں اور مسلسل پروردگار عالم
کہ بارگاہ میں اپنا عذر پیش کرتے رہیں، پروردگارا میں تیری بارگاہ میں تیرا بندہ حقیر ہوں، میرے گناہوں کو بخش دے۔ کیونکہ نعمتوں کو اگر برقرار رکھنا ہے، نعمتوں کو اگر سلامت رکھنا ہے، چاہتے ہو کہ نعمت برقرار رہے، تمہارے پاس موجود رہیں، تم سے دور نہ جائیں، تو تمہیں پروردگار عالم کی اطاعت میں ہر لمحہ گزارنا ہوگا، پروردگار عالم کی اطاعت میں ہر ایک موقع، ہر ایک لمحہ، ہر وقت گزارنا ہوگا، تاکہ پروردگار عالم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان مسجد میں جا کر بیٹھ جائے مسلسل تسبیح ہاتھ میں لے کر اور بس اللہ اللہ شروع کر دے، نہیں، بالکل نہیں۔ اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہیے، گھر والوں کے ساتھ رہیے، اٹھیے بیٹھیے، سب کچھ ہے، لیکن ہر لمحے پروردگار عالم ذہن میں رہنا چاہیے، یاد رہنا چاہیے کہ ہم کس کی بندے ہیں، کس کی بندگی کر رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ایسی جگہ بھی دیکھ رہا ہے جہاں کوئی نہیں دیکھتا، جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا وہ وہاں بھی ہے۔ تو اگر اس طرح سے پروردگار عالم کا، اور جب بھی صبح میں اٹھیے، جب بھی صبح میں آنکھ کھلے تو ایک شکر کا سجدہ کریے، پروردگارہ تیرا ہزار شکر کہ تو نے مجھے زندہ اٹھایا، وإلا اگر تو چاہتا تو ہم آج مردہ اٹھتے۔ تو ہر صبح انسان کی سجدے کی، ہر صبح جو انسان کی ہو رہی ہے وہ ایک سجدے کی محتاج ہے، وہ ایک سجدے کی خواہش مند ہے، اس لیے ایک سجدہ شکر ضروری ہے، اس لیے کہ سجدہ شکر یہ اس بات کا کہ پروردگار تو نے مجھے زندہ بھیجا، زندہ رکھا، پھر سے اٹھایا اس دنیا میں، اہل خانہ کے ساتھ ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوں، کوئی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوں، یا پریشانی میں ہوں بھی تو تیری آزمائش ہے، جب تو ختم کرے گا تو تو جانتا ہے، ہم تیری حکمت سے واقف نہیں ہیں، لیکن پروردگارہ اپنے گناہوں کی معافی تجھ سے ضرور مانگتے ہیں۔ تو محترم ناظرین کرام، امیر المومنین اسی طرح متوجہ کرانا چاہ رہے ہیں کہ انسان کو اگر خدا کی جانب سے مسلسل نعمتیں مل رہی ہیں تو ان نعمتوں کو سنبھال کے رکھے، ان نعمتوں کو اپنے پاس محفوظ رکھے۔ محفوظ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ گناہ نہ کرے، اس کا شکر انجام دے، اس کا شکر بجا لائے، جتنا زیادہ شکر بجا لائے گا اتنی زیادہ نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ محترم ناظرین کرام، آج کے لیے بس اتنا ہے، انشاءاللہ پھر کل ایک دوسری حدیث کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے آپ حضرات کی خدمت سے وداع چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا مہدی